الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه نجوم تاريخ الأمم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القصاص العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. فضيلة الشيخ أستاذ العلماء شيخ الحديث والتفسير العلامة مولانا عبد الخالق البلوشي حفظه الله وأكرمكم في الدارين. قال: حدثني الشيخ جامع المعقول والمنقول عبد الغفور القاسمي قال: حدثنا الشيخ محمد يوسف البكري عن الشيخ الشاعر والشاعر الكشميري عن قصيدة الشيخ محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين الكاملين الجليلين الكريمين الشيخ علامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ علامة فقيه العصر مولانا رشيد أحمد الجنجوي، وهما يحكيان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشام محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن محمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ الحافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوفي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج حسين بن مبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الزربي عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بكر الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضهم وعلومهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن مشكال قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सबसे पहले मैं मजमे से दरख्वास्त करता हूँ जो हजरात खड़े हैं वो बैठ जाएं, तशरीफ मजमे में जितने भी लोग खड़े हैं चल फिर रहे हैं उनकी खिदमत में मुअद्दिबाना गुजारिश है बैठ जाएं, तशरीफ रखें। असातिज़ा किराम अगर मौजूद हैं वो इस मजमे को जो खड़ा है इन्हें अपनी अपनी जगहों पर बिठा दें। दूसरी गुजारिश बच्चों से है जो काफ़ी देर से शोर कर रहे हैं, बच्चों को भी चुप हो जाना चाहिए। असातिज़ा किराम से दरख्वास्त है कि जो बच्चे बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, इन्हें खामोश करा दें, चुप करा दें। बच्चों से भी गुजारिश है अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो खत्मे बुखारी शरीफ का अमल है, हदीस पढ़ी गई है, हदीस की थोड़ी सी
لیے آپ جس ماحول میں بھی جائیں، جس ملک میں جائیں، جس خطے میں جائیں، آپ کا ایک ہی ہدف ہونا چاہیے کہ ہم نے جامعہ دارالعلوم امیر حمزہ میں جو سیکھا ہے، پڑھا ہے، انشاءاللہ امت تک یہ امانت پہنچا کر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد خالص دنیاوی کاموں کے اندر ہم لگ جائیں اور دین کی خدمت سے دور ہو جائیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ خیانت ضروری ہے۔ دوسری بات اس یہ ہے کہ آپ کا یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کا معاوضہ دنیا میں کسی سے نہ ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا فرمائے۔ دین کی خدمت ہمارے ذریعے سے ہو جائے، بس یہ جذبہ ہو۔ آپ نے مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو کیفیت مان دیکھی ہے، رو پڑے اور فرمانے لگے کہ روم اور فارس کے بادشاہ کو عیش و عشرت کر رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں اور بڑی راحت اور آرام والی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ دونوں جہانوں کے سردار ہیں تو ان کی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشاد فرمایا وہ یاد رکھیے کہ عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے تو سب کچھ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت۔ تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا عظیم الشان بدلہ دنیا جیسی بھی ہے گزر جائے گی اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ذلت اور رسوائی ہو۔ یہاں کی زندگی بھی انشاءاللہ آپ کی عزت سے گزرے گی اور آخرت میں بہت ہی اونچا مقام اور رتبہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے دنیا میں شکوہ کریں کہ معتدل صاحب تنخواہ کم دے رہے ہیں، مسجد میں میں امام ہوں اور بیٹھنے والے کو بیٹھنے والے میری عزت نہیں کر رہے، مجھے توجہ نہیں دے رہے۔ دنیا والوں سے کوئی توقع مت رکھو، بس اپنے اللہ سے لو لگا لیں اور اللہ سے اور جہاں بھی جس میدان میں بھی آپ کو خدمت کا موقع ملے پوری محنت کے ساتھ اول تو کوشش کریں کہ اپنا سارا وقت دین کے لیے وقف کریں۔ اگر کسی بھی وجہ سے ایسا موقع نہ ہو
بے حیائی فحاشی گریانی بڑی تیزی سے اور اس ماحول میں دینی مدارس کا بہت بڑا کردار امت کے بچوں بچیوں کو بے حیائی فحاشی گریانی بدکاری سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار. اس لیے آپ بھی اس کی کوشش کریں کہ آپ کا بچہ ہو یا بچی ہو وہ نیک ہو، صالح ہو، متقی پرہیزگار ہو، بے حیائی فحاشی گریانی بدکاری سے محفوظ ہو، گناہوں سے محفوظ ہو. اور اس کے لیے فکر مند ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اس ملک میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے بچیاں ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی دینی تعلیم ہے نہ دنیاوی تعلیم ہے. کلمہ تک ان کو صحیح نہیں آتا، ناظرہ قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا، نماز ان کو نہیں آتا. اس لیے اس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی جان، اپنے ایمان سے، اپنے علم سے بھرپور کوشش کرے کہ امت کا کوئی فرد، اس ملک کا کوئی باشندہ ایسا نہ رہے جس کے پاس کوئی بنیادی تعلیم نہ ہو، جو نماز پڑھنا نہ جانتا ہو، جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ایسا کوئی نہ رہے. اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی فکر کرنی پڑے گی، تب نہیں جا کے امت سے جہالت دور ہو. آج معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی اور ہم سب دن رات اس کا شکوہ کرتے ہیں کہ چوری ہو رہی ہے، ڈاکہ بڑھ رہا ہے، افسران رشوت لے رہے ہیں، ظلم و ستم
دکھلاوے کے لیے بہت نماز پڑھا ہے، اس نماز پر صرف یہ جزا نہیں ملے گی، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی۔ ایک عالم ہے، وعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، یہ اگر یہ ہے کہ لوگ واہ کریں ماشاء اللہ سبحان اللہ، اور حساب میں بڑا زبردست ہے، لوگوں کو رولا کر رکھ دیا، یوں ہو گیا وہ ہو
تعلیم آئی تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن اعمال نہیں کھلیں گے، اور قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں اس میں اعمال کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے تقاضے کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری عقل کمزور ہے، ہم اپنی عقل کو حق اور باطل کا درمیان نہ لگائیں۔ ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، جو بات ہماری سمجھ میں آ جائے اسے بھی مان لیں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی سمجھ کی کمی کوتاہی تصور کرتے ہوئے اس پر دل و جان سے ایمان والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا۔ ہماری سمجھ میں اس وقت یہ نہیں آ رہا تھا کہ آج جیسے بولیں گے آمنا جیسے بولیں گے، قرآن کہہ رہا ہے والرسول یومئذ الحق ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ تصدیق آمنا وصدقنا، ہم نے مانا۔ بعد اس زمانے میں بھی اہل سنت والجماعت نے معتزلہ کو اس کے بڑے جوابات دیے، لیکن آج ان جوابات کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج یہ بات ظاہر اور بدیہی ہو گئی ہے کہ آکاش کو، گرمی سردی کو، ہر چیز کو توڑنا ہوگی۔ تو جب انسان ایسے آلات بنا سکتا ہے جس سے آکاش کھل سکتے ہیں، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ جبکہ اللہ کل شیء۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمہ الباب میں قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 لا کر اس عقیدے پر گزارا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث کے ذکر کیے، اس عقیدے کا اصلاح کیا اور معتزلہ کو رد کیا۔ قرآن مجید کی تو کئی آیتیں ہیں جس میں وزن اعمال کا ذکر ہے، لیکن امام بخاری نے اس آیت کا انتخاب فرمایا۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اور ہم قیامت